پوری دنیا یہ سن لے کہ ہمارا کسی سیاسی اور مذہبی جماعت سے ہمارا اتحاد نہیں ہے، بالکل۔ پھر دوبارہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا کسی مذہبی اور سیاسی جماعت سے نہ اتحاد ہے نہ الحاق ہے۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ ہم کسی کے حق میں بیٹھنے والے نہیں، نہ ہم نے کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کی حمایت کی ہے۔ تو پھر شیطان میدان میں آ جائیں گے، وہ فلاں فلاں کے حق میں بیٹھ گیا، فلاں فلاں آپ کے حق میں بیٹھ گیا، کوئی پرانی تصویریں اٹھا کر لائے گا، فلاں سے ملاقات ہو رہی ہے، فلاں سے یہ ہو رہا ہے، فلاں سے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ میں یہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم کسی کے حق میں بیٹھے ہیں نہ بیٹھیں گے، بس۔ لیکن آپ بھی تو کوئی توجہ جی توجہ، آپ بھی کوئی مضبوط موقف اختیار کریں۔ کوئی ایک پوسٹ لگا دیتا ہے تو آپ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ بات ایسے ہے، جب آپ کو پتہ ہے ہم فیض آباد میں گولیوں کی بچھاڑ میں نہیں اٹھے، کیوں جی؟ ہم گولیوں کی بچھاڑ کے اندر نہیں اٹھے، شہید ہم نے کاندھوں پر اٹھائے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، تو کسی کے ایک پوسٹ لگانے سے آپ اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں۔ آپ کو اتنا تو یقین ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم اور اللہ اور اس کے رسول کی تائید سے کہ زمین تو ہل سکتی ہے لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے انشاءاللہ۔ کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، شاہ جی کو نہ ایک ان کا چہرہ اتر گیا، تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسح کی ہے، آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی۔ جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے، ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے، شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے، جب ہوش آیا تو روتے رہے، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا، تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے۔ آپ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسح کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے۔ امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی۔ نہیں، میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو۔ میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، ہاں مولوی خادم نے کوئی ہیرون تو کھیلی نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں۔ کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے، تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ، اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں، اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو، تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا۔ توجہ نہیں، کیوں ماریں گے غازی؟ کیوں ماریں گے یہ غازی؟ ان کے باپ کا ملک ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھے بات سنیں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ سے اتنی باتیں ہیں۔ کیوں مارے؟ یہ نعرہ بالکل نہیں لگانا، ہم اپنے بچوں کو پالے اور یہ مارتے رہیں، کیوں مارتے رہیں؟
تو کتنے غازی ماریں گے؟ کیوں مارے یہ کتنے غازی؟ ابھی تو ایک کا ہم نے حساب لینا ہے. ہاں اس کا یہی جواب ہے کہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کسی کو جناب مارنا ہے، نہ کسی کو دھاڑنا ہے، نہ آگ لگانی ہے، کچھ بھی نہیں. اب لبیک کہتے کہتے آپ تخت پر جا کر حضور کے دین کو بٹھا دیں، بس. سبحان اللہ. بس یہی غازی صاحب کے خون کا بدلہ ہے، یہی مولوی خادم کی پگڑی اتارنے کا بدلہ ہے، یہی میرے گریبان پکڑنے کا مطلب ہے، یہی مجھے ہتھکڑیاں لگانے کا یہی جواب ہے کہ بچوں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ حضور کا دین تخت پر آ جائے. بس بات ختم ہے. یہ انقلاب ہم نے لانا ہے. اور ہر بندہ یہ سوچے. انہوں نے کہا اب کفر کا نظام ہم نے دیکھا، اسلام اتنا سخت ہے کہ وہ پاناما لیکس تو بڑی دور کی بات ہے. اسلام تو رات کو کرتا بنے تو صبح ممبر پر پکڑ لیتا ہے حضرت عمر کو کہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا. بس اسلام تو پاناما لیکس بننے ہی نہیں دیتا. ہاں جی، اسلام تو اتنا ڈاڈا کہ سپر پاوراں فتح کرن تو بعد 36 پیوند لگے ہویا کرتا پوا دیندا. اسلام اتنا سخت ہے کہ جب غریبوں کے بچے رو رہے ہو اسلام ہے تو وہ فاروق اعظم کی پیٹھ کے اوپر بوری اٹھوا کر غریبوں کے گھر پہنچواتا. اسلام تو اسلام ہے. ہم اس اسلام، ہاں یہ اگر کوئی اس کی اور تشریح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس اسلام کی تشریح ہم وہ اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جس اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے میں فرمائے علماء اتنے سپیکروں میں کیا بیان کرتے ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ بندے کے بچے بنو، ایسے ظلم و ستم مت کرو. تم کہتے ہو علماء دہشت گردی کرتے ہیں، علماء سیاسی تقریر کرتے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر کا خطبہ ہے ہی پورا سیاسی. ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم، فرماؤ لوگو میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. کیوں جی؟ آگے کیا فرمایا؟ فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی. میں اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا. تو آپ کو حضور کی عزت کے لیے بناتے ہیں. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر آپ دکان نہیں بند کر سکتے. تو باتیں کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے کی، باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو واپس لینا ہے، باتیں کرتے ہیں کہ عراق کے مسلمانوں کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو آپ کے پاس تو کراچی میں ٹائم نہیں ہے، عراق کے لیے کیسے ٹائم نکلے گا؟ آپ کو صرف میری تقریریں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عملاً اس میں حصہ لیں. میرے گھر کی ہر چیز انہوں نے الٹا دی. وہ ہماری بسترے جو تھے پڑے ہوئے پیٹیوں میں وہ بھی باہر نکال کر پھینکے. انہوں نے کہا اس میں اسلحہ رکھا ہوا ہے. وہ سنا ہے مولوی کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑا اسلحہ ہے اس مولوی کے پاس. وہ سنا ہے خود کچھ جیکٹیں اس نے برآمد کی ہے. میں نے کہا بچے خود کش جیکٹاں رکھیاں ہوندیاں تو پھر میری تو گڈی وچ کدی چاقو بھی نہیں ہویا، نہ میں نے پیچھے کبھی گارڈ رکھے کہ ہٹو بچو حضرت صاحب آ رہے ہیں، مجید تھلے کٹا آ رہا. ہاں جی تو میں نے تو کبھی بھی بلکہ میں نے تو نعرے سب کے بند کروا دیے کہ حضرت جیون یا مرن، چھوڑو یہ مولوی مریں یا جیئیں، یہ پیر مریں یا جیئیں، میرے یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماء وچ پھسا ملا. لبیک بات کرو، لبیک انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ پتہ ہے کتنے خوش نصیب ہے آپ کا یہ نعرہ. غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا و مولا نے جب بہت سارے لوگوں کو مال دیا نا، یہ توجہ سے بات سننی ہے، اس سے آپ کو ساری زندگی نشہ رہے گا کہ ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کا اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. میرے آقا و مولا نے جن لوگوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا نیا حضور نے ان کو 1000 اونٹ دے دیے، 1000 بکریاں دے دی. اور مالک بن عوف کو تو اتنا دیا تو مالک بن عوف نے حضور کا اسی وقت قصیدہ پڑھ دیا، ما ان رہے تو ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے نہ کوئی سنیا نہ کوئی ویکھیا، نہ حضور جیسا سنا تھا نہ کوئی دیکھا تھا. اوفا و آتا للجزیل لمجتدن وما تشاء یخبرک عما فی غد. فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں فقر کبھی زندگی بھی آ نہیں سکتا، غریبی آ نہیں سکتی. حضور نے اتنا عطا فرمایا لوگوں کو. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں نے ملک ریاض، ادھر بھی بیریا ٹاؤن بن رہا ہے، میں نے ملک ریاض لاہور ملک ریاض کو کہا، میں نے کہا ملکہ اور پلاٹ بیچ کر بیریا دسترخوان لگانا اور ہے، اور غزنی سے چل کر بھاٹی چوک میں بغیر پلاٹ بیچے لوگوں کو روٹی کھلانا اور ہے. سید حجویر مخدوم امم
اور مرکنجر راہ حرم اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز میرے او تابندہ گشت بند ہائے کو سار اساں گسیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. بابا جی داتا علی حجویری بغیر پلاٹ بیچے روٹی مل رہی ہے. تو پھر یہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ میں کہا پلاٹ بیچ کر روٹی دینا کیا مسئلہ ہے, اس کا 20,000 اس کا کاٹ لیا, 50 لاکھ اس کا کاٹ لیا. ہاں جی, اور جائے ہو حلالی, داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی اور عقیدت سے چڑھے, صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے, سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے, میں نے حلوہ کھانا ہے, بریانی کھانی ہے, پکوڑے کھانے ہیں, جو ارادہ کر کے چڑھے. ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا, پیچھے سے بندہ آ جائے گا, یہ بریانی کھانی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ہوئے پہلی شرط جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں, تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں, وہ تو بہت آگے تھی جگہ, وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی. تو میں نے ایسے سردیاں تھی, چادر کی ہوئی تھی, طالب علم تھا, تو بہت لمبی لائن, اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے, دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی. تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے. ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی. میں نے کھڑے ہو کر کہا, میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے, میں دودھ کوئی نہیں پینا, دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان. یہ 1981 کی بات ہے, اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں. ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے 2-4 اس پر جھپٹ پڑتے, سیدھے ہو جاؤ. تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا بالکل. دودھ پلانا, ایک طالب علم ہوں, پردیسی ہوں, غریب الوطن ہوں, مسافر ہوں, حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں. تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ایک پولیس والا, میں بالکل تنہا کھڑا تھا, تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا, میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے, میں نے کہا ہاں, کہتا ہے چل میرے ساتھ دودھ پینا. لیکن اندر بھی کوئی شے ہوئے, اندر بھی تو کوئی شے ہو نا. داتا صاحب علیہ رحمہ, آپ نے وہاں جس طرف کھجورے ہیں نا, کھجورے, وہاں ایک انگریز کی قبر ہے, انگریز کی. اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی, آخرت کی بات ہوگی, اللہ سے ڈرو, آخرت کا خیال کرو, تو جن کے صدقے سب کچھ ملا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, ان کی بات ہی کوئی نہیں. ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا انگریز, تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا, لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ, وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی, کیسے, کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے, آصف بن برخیہ کی پاور کس نے ماننی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں, یہ رونے والی بات. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا, اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت. انہوں تھی جگہ, وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی. تو میں نے ایسے سردیاں تھی, چادر کی ہوئی تھی, طالب علم تھا, تو بہت لمبی لائن, اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے, دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی. تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے. ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی. میں نے کھڑے ہو کر کہا, میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے, میں دودھ کوئی نہیں پینا, دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان. یہ 1981 کی بات ہے, اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا,
نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں. ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے دو چار اس پر جھپٹ پڑتے سیدھے ہو جاؤ. تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا. بلانا ایک طالب علم ہوں, پردیسی ہوں, غریب الوطن ہوں, مسافر ہوں, حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں, تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ایک پولیس والا, میں بالکل تنہا کھڑا تھا تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا, میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا. لیکن اندر بھی کوئی شے ہوئے, اندر بھی تو کوئی شے ہو نا. داتا صاحب علیہ رحمہ, آپ نے وہاں جس طرف کھجورے ہیں نا, کھجوریں, وہاں ایک انگریز کی قبر ہے, انگریز کی. اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی, آخرت کی بات ہوگی, اللہ سے ڈرو, آخرت کا خیال کرو, تو جن کے صدقے سب کچھ ملا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, ان کی بات ہی کوئی نہیں. ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا, لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی, کیسے, کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے, آصف بن برخیہ کی پاور کس نے ماننی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں, یہ رونے والی بات. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا, اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی. اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو. جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ, لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر, مجھے اس کا جواب چاہیے. اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے. پھر لاہور آیا, پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں, یہ بارڈر دیکھو, یہ فلاں دیکھو, یہ فلاں دیکھو. اس نے کہا میں نے مینار پاکستان نہ وکھاؤ, میں نے دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا, میں واپٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا, مجھے بتاؤ کیسے. لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے, اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں, الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ دادا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے. وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے, یہ مزار کے, یہ گنبد کس وقت؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے, یہاں شرک ہوتا ہے. بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے, جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے, تو داتا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا. جب حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ ہذا حرام ہذا شرک, اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں. سمجھیں یہ بات, ہاں جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں انہوں نے ہی بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں بالکل یہ بات ہے, اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے. جنہوں نے جنت البقیع کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں جنہوں نے جنت المعلیٰ کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا. جنہوں نے امیر حمزہ کے قبر انور کو ڈھایا انہوں نے بم دھماکے کرائے. اس میں امت کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون بدبخت ہے جو چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچا. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے, تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو, میں نے اندر جانا ہے, گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا, یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تھا احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر دے. وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے, بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے, یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے, انہوں نے معانقہ کیا, گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا.
اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں, کیا چاہتے ہو؟ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا, اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا, چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے؟ اس نے کہا چھوڑو بابا جی, تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کمینو, سوال میں نے تجھ سے کیا تھا, تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا؟ تو یہ پیالی دیکھی ہے؟ نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں ہے, ہندوستان کی نہیں, افغانستان کی نہیں, لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا, اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا؟ تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تخت بلقیس ایسے آیا. اور کیسے آیا؟ اس نے کہا جاؤ, تم زندے ہو کر جواب نہ دے سکے, صاحب مزار نے مجھے جواب دے دیا, جاؤ. اب کبھی گئے تو اس انگریز کی قبر پر ضرور دیکھنا ہے. پھر ساری زندگی داتا صاحب جھاڑو دیتا رہا. کہنے لگا میرا ایمان تو اس بابے نے بچایا. کل آپ نے بھی پڑھی, کس نے آیت پڑھی؟ انہوں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کا معنی یہ ہے ڈی چوک میں آپ کا بیٹھنا بھی کمال ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا بیٹھنا بھی کمال تھا. آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے تھے. وکونوا مع الصادقین کا یہی معنی ہے. جب آپ دیکھتے تھے کہ یار یہ ویل چیئر والے اگر مر گئے تو ہمارے مرنے میں کیا ہے, تو آپ کہتے اچھا پھر ہم بھی حاضر ہیں. بات تو ہوتی ہے نا وکونوا مع الصادقین کا معنی سمجھے آپ کیا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایمان بچ جاتا ہے, اس سے بندہ دلیر ہو جاتا ہے. ورنہ اگر ہم بھی وہاں کہتے ویل چیئر جناب, وہ ویل چیئر جب غازی صاحب کا ہم نے جلوس نکالا تھا نا پہلی بار لاہور میں, تو انہوں نے آنسو گیس پھینکے, تو میری شیخ اظہر صاحب گاڑی لائے, بیٹھے بیٹھے استاد صاحب بیٹھے. میں نے کہا استاد صاحب بیٹھ گئے تو غازی کی بات کون کرے گا؟ سارے دوڑ گئے, میرے ساتھ 5 بندے رہ گئے آنسو گیس کھاتے ہوئے. میں نے کہا کس نے آنسو گیس پھینکے؟ پولیس والے ہم نے تو نہیں پھینکے. جب مجھے سب نے دیکھا تو پھر واپس آ گئے. کیوں جی؟ جب میں چارپائی بچھا کر لاہور اسمبلی ہال کے باہر بیٹھا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا جب یہ بیٹھے ہیں تو چلو ہم بھی بیٹھ جاتے. تو آپ جو ہے نا, یہ بڑی بات ہوتی ہے, مولانا بلائیں تو پھر آپ آئیں. کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ صرف کھڑے ہو جائیں بس. کھڑے ہونا آپ کا کام ہے, مدد کام اس کا کرنا ہے. صحابہ کوئی اپنی پاور نال گئے سن بدر وچ, اپنی پاور کے ساتھ گئے تھے. جڑے گھوڑے سٹے اپنی پاور نال سٹے, تے خالد بن ولید جڑے انج بندے نو کٹ دیندے سن اپنی پاور نال. یہ اسلام کی پاور ہے. جب آپ اسلام کی پاور کو مانیں گے نا تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا. نظام مصطفیٰ آ جانا ہے انشاءاللہ. یہ مالک بن مولانا کہنے لگے آپ کم سے بات کریں کہ کم سے بھی بات یہ بن جاتی ہے. میں نکال کر جو ہے نا وہ اس کو بیان کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ نو قتل کر دیتا آپ نے. مالک بن نویرہ نو جب قتل کیا نا تو یہ بات چلتے چلتے مدینہ منورہ میں آ گئی کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اور اتنا دباؤ بڑا کہ صدیق اکبر کو خالد بن ولید کو معاذ جنگ سے واپس بلانا پڑا. اصحاب حل و عقد, ہلو نہیں پڑھنا پیا, بات میری کوئی غلطی پہ کٹو. حل کا معنی اور ہے اور حل کا معنی اور ہے. حل لکم کا معنی اور ہے, حل کا معنی اور ہے. صبح میری آپ کے شاگرد کہیں کہ جی استاد صاحب صرف ساری زندگی پڑھاتے رہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن میں حل ہے. وہ حل اور معنی میں ہے, یہ حل و عقد ہے. اصحاب حل و عقد صحابہ, بڑے بڑے اجلہ صحابہ, ان کی مجلس طلب کی گئی اور خالد بن ولید کو پیش کیا گیا. خالد بن ولید جب مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ آپ نے ان کی پگڑی سے تیر کھینچ لیے. خون آلود تیر آپ نے لگائے ہوئے تھے, ایسے ایسے لگائے ہوئے تھے سارے. تو حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کے سارے تیر اتار لیے. قریب تھا کہ فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے, لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو جلال اور ہیبت تھی نا صحابہ پر, اس کی وجہ سے حضرت عمر بولے نہیں. جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا. سنیں, آج لوگوں کو گستاخیاں سمجھ نہیں آتی, فتوے علماء سے پوچھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ مسلمان نہیں تھا, وہ تو کافر تھا, میں نے اس کو اس لیے مارا. نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نے کہا کہ جب میں نے اس کو کہا نا
کہ تم زکات کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا، اس نے کہا کہ تمہارے نبی کم، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان صاحبنا، اور اس نے کہا ان صاحبکم جب کہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں. تو صدیق اکبر فرمانے لگے بالکل ٹھیک کیا تو نے جو مارا ہے اس کو. یہاں تو کم سے بھی بات بن جاتی ہے، کیوں جی نا اور کم. ہاں فرمایا اس نے کم کہا، سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل ٹھیک، اصحاب حل و عقد نے کہا بالکل ٹھیک، فاروق اعظم نے کہا بالکل ٹھیک، کسی نے بھی نہیں کہا. ایمان یہ ہوتا ہے کہ جب علماء بات کر دے نا اصحاب حل و عقد تو پھر بات بندے کو ماننی چاہیے. بندے کو کل واللہ بھی نہ آتی ہو، پھر ناموس رسالت کا مسئلہ پوچھتا پھرے کہ جناب ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے. لو جی اب بات بالکل ختم ہونے کے قریب آئی تو شاہ جی فرما رہے ہیں حضرت شماس بن عثمان کی بات بھی کر دیں. میں نے ویسے نہیں سنا، بغدادی صاحب بھی فرما رہے ہیں شاہ جی تو رہتی وہیں ہیں کہ لوگ علیحدہ حضرت کو سلام پیش کرتے. ایسی ہے؟ ہاں ایسی ہے. میں تو وہاں گیا تھا، وہ ایک افغانی موٹا سا حرام خور، میں نے جوتے دور اتارے تو وہ مجھے کہنے لگا مولوی تو اتنے کیوں جوتے اتارے؟ میں آکھا جوتے میرے تینوں کیڑا ڈیڈے اتار دے. وہ افغانی تنخواہ خور اس نے میرے ساتھ لڑ پڑا، میں نے بہت دور جوتے اتار دیے امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے دور. وہ میرے ساتھ لڑ پڑا، وہ کہنے لگا تو جوتے کیوں اتارے؟ میں کہا میری مرضی یار، تیری ڈیڈج کی درد. کہتا یہ نہیں تو غلط بات کی ہے. میں نے کہا اس میں غلط کیا بات ہے؟ تو نے مجھے خرید کر دی ہے یا خرید کر دینے ہیں؟ کہنے لگا نہیں اس سے بدعت پھیلتی ہے، اس سے شرک پھیلتا ہے. میں نے کہا جا ٹھولے یار شرک پھیلتا ہے، تمہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی، بک بک کرتے ہو. ایسی بک بک کرتا ہے. یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تنخواہ خور، آپ کم از کم قیامت والے دن یہ تو گواہی دیں گے نا کہ علماء اہل سنت دنیا کی کسی کونے میں گئے تو حضور کی بات کی، اور یہ جہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضور کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ تو صرف میرے آقا کی رحمت للعالمین ہی ہے. مولویوں تمہاری شکل سلامت ہیں، ہاں تمہاری یہ بک بک کی وجہ سے تم زمین میں نہیں دھستے. یہ تو عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے. شماس بن عثمان وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا میدان احد میں. اے توجہ نال گل سننی، میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں میں اردو میں بات کر رہا ہوں، پنجابی بھی ساتھ. کبھی آج آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ بڑی توجہ سے سن، باتیں ساری توجہ والی ہیں لیکن یہ تو بہت سبحان اللہ. جب ان کا جسم مبارک سامنے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو دفنا دیا جائے. حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ جب میرے آقا و مولا پر حملہ ہوا نا، چاروں طرف سے تلواریں اور تیروں کی بچھاڑ ہو گئی، تو حضرت شماس بن عثمان نے نبی علیہ السلام کے ایسے گرد دوڑ دوڑ کر ایسے حضور کی حفاظت کی، ایسے. اور میرے آقا نے بعد میں فرمایا ما وجدت شبیان، یہ جا جنا میں ویکھے ہی کوئی نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ یہ بات فرمائے، اب وہ کیسے گھومے کہ نہ کوئی تیر حضور کی طرف آیا، کوئی ادھر لگا کوئی ادھر لگا کوئی ادھر لگا کوئی ادھر لگا، کوئی تلوار سے کیا چیز کٹی، کوئی جسم کے چھلنی ہو گیا، لیکن ایک چیز بھی ایسے گھومے حضور کی طرف کوئی نہیں آنے دی. تو میرے آقا جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے مغفرت کے لیے، وہ تو میرے غلاموں کی پہلے ہی ہے. یہاں پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان نے اس طرح گھوم کر اپنے نبی کی عزت پر جو پہرا دیا، یہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں رہا. جائے کہ زاہداں بازار اربعین رسن، مست شراب عشق یا کامی رسد. آخری بات، میری گفتگو ختم. اب میرا آپ نے بوتھا نہیں دیکھنا کہ آپ آ گئے، مولوی خادم تقریر کرنے آیا تو آپ بھی آ گئے، یہ تو کوئی بات نہیں. بات تو مالکوں کی کرنی ہے. نوکر میں چلا گیا تو پھر نوکر کتا کل اور آئے گا، پیرا تو دینا ہے قیامت تک. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شاہ جی ہیں. میرا تعارف یہ ہے، میں رات بھی، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں یہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. اپنے لیے ہوتا تو ہمیں جوتا بھی کوئی نہ مارتا.
ہاں یہ بات طے شدہ ہے. اپنے لیے ہوتے تو ڈی چوک کے اندر بھی ہماری لاشیں گندی ہو کر واپس آتی. ہاں جن کے لیے کام تھا انہوں نے ہمیں ڈی چوک میں بچایا. جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں ڈی چوک میں لے گئے. جن کا آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے ابھی آپ کو کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگوائے کہ دنیا کو بتاؤ یہ دھماکے کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میرے غلام زندہ ہیں, اور یہ صرف چل پڑے کہ دنیا ان کی تاب نہیں لا سکے گی. یہ کیا سمجھتے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. میں اپنا تعارف کرا دوں, رات بھی میں نے کرایا اور میں ہر جگہ یہی کراتا ہوں کہ مجھے آپ اس بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مجھے کراچی میں نہیں جانتے, صبح ہی شرط لگا دیں اور مجھے ایسے علاقے میں ویل چیئر پر آپ بٹھا کر آ جائیں, میں نے پگڑی اتاری ہوئی ہو, عام سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو, تو 10 روپے بھی مجھے شام تک کوئی نہیں دے گا. کوئی مسکین سمجھ کر مجھے روٹی کھلا دے گا ہوٹل سے کہ یہاں معذور آدمی بیٹھا ہے. میری حیثیت یہ ہے. لیکن میری ویل چیئر کو لوگ کیوں بوسہ دیتے ہیں, کیوں چومتے ہیں؟ بات اور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میری حیثیت یہ ہے. تو میری اب میں جب اپنی خود بیان کرتا ہوں, نہ میرا کوئی ماننے والا ہے, نہ میرا کوئی جناب بچانے والا ہے, نہ میری کوئی بات ہے. میں تو صرف میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ تو مالک ہے نا, اب جس کو مرضی اپنی غلامی کے لیے چن لیں. اب ان کی مرضی ہے کتا کون سا رکھنا ہے. وہ کتا رکھنا ہے جو ہر چارپائی کے نیچے بوٹی تلاش کرتا ہے, یا وہ کتا رکھنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. جی ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سادہ پانی بھی نہیں پیا. وہ ہنس ہنس کر جو باچھے نکال کر حکمرانوں سے باتیں کریں, پھر ان کے بسکٹ کھائیں, پھر ان سے کہیں ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نیک کام کر رہے ہیں. اب ان کو انہوں نے کتا رکھنا ہے یا ایسے بندے کو کتا رکھنا ہے جو ان کے سادے پانی کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ ہم نے اب تمہارا پانی پینا ہے, جنہوں نے حضور کے عاشق کو پھٹے لگایا ہو, ہم تمہاری کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر کتا وفادار ہو نا. مالک یہ تو نہیں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں ادھر بھی پوچھل ہلائے ادھر بھی پوچھل ہلائے. کتا وہی ہے مالک کا, اور مالک رکھتے ہی دنیا میں بھی دستور یہی ہے, کتا اسی کو رکھتے ہیں کہ گھر مالک کا 1000 میل دور ہو, کتے کا ادھر دیکھے کہ کھڑکار ہو رہا ہے, یہ بندہ مالک کی طرف جانا چاہتا ہے, تو کتا گھر کے باہر میلوں دوڑ کر آئے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے, ادھر نہیں آنا. کتا تو اس کو کہتے ہیں, کتا اس کو کہتے ہیں جب مالک کی طرف ڈاکو آ رہے ہو تو کتا دم دبا کر اندر کوٹھڑی میں داخل ہو جائے کہ حالات نہیں ٹھیک, مجھے پتھر مر جائیں گے, حالات نہیں ٹھیک, مجھے لوگ گالیاں دیں گے. کتا وہی ہے جب مالک کی طرف صرف کھڑکار آئے کہ مالک کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے تو کتا کھڑا ہو جائے, پہلے مجھے مارو, ادھر نہیں جا سکتے. بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے. پریشانی ہمارے پاس تو اس پریشانی کا کوئی علاج نہیں. ہمارے پاس ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے وہ بات ڈال دے. ہمارا کام اتنا ہی ہے, کتا پاک رسول اللہ دا میں پہلے میں نے اپنی حیثیت بتائی کہ میری حیثیت کیا ہے. یہ مالکوں کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے کتا رکھا ہوا ہے. بس کتا پاک رسول اللہ کا میں, بھونکے شور مچاوے, ادھر بھی لاہور میں بھی ہر جگہ, پھر حکمرانوں کے سامنے بھی, جی بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی بھونکے شور مچاوے. کیوں؟ مجھے ایک دن سی سی پی او نے فون کیا کہ آپ کے بہت سارے مسائل ہیں, ہم حل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرا ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ محکمہ اوقاف نے تم نے اتنی نوکری کی ہے تو آ جاؤ, تمہیں پیسے دیتے ہیں, تمہارے بیٹا لگا دیتے ہیں. مطلب میں سمجھ گیا تھا تمہارے بہت سارے مسائل ہیں, ہم حل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرا تو ایک بھی مسئلہ کوئی نہیں. مسئلہ تو حضور کی عزت کا ہے. اس بیچارے نے فون ہی بند کر دیا. میں نے کہا کسی اور ہوتے جاڑ جا کے پاؤ, اے جاڑ کسی اور نو پاؤ, اے جاڑ اس پرندے اس جاڑ تھلے نہیں آندا. ایسی اب سی سی پی او بندہ بات کرے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, میں بہت سارے کام ہیں.